أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لا يبلغه المدحة القائلون ولا يحصينا ماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد المحدود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدت الصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام باب الأمن والأمان ياسوب الدين والإيمان الشاهد بالإيمان السابق بالإحسان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر حامل باب خیبر ساقی حوض الکوثر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر و شبر الذی سمته امی حیدر ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات ولا يكون من الموقنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم سامعین گرامی قدر عزاداران امیر المومنین زندہ رہیے آباد رہیے الرضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ سہ روزہ مجالس بسلسلہ شہادت جناب امیر المومنین علیہ السلام جس کی یہ آج ہماری آخری گفتگو 30ویں مجلس ہے اور میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس آخری مجلس میں اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے جو میں نے سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے اس کی 75ویں آیت کو جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں اللہ ابراہیم کو احسان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ابراہیم ذرا آسمان اور زمین میں علی کا ملک تو دیکھو آیت کا انداز یہ ہے جو عربی جانتے ہیں وہ اصحاب اگر موجود ہیں تو میری بات کی تائید بھی کریں گے تصدیق بھی کریں گے اور یقین بھی کریں گے لیکن جو عربی نہیں جانتے ہیں اس منبر کی عظمت کی قسم کھا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ انعام کی یہ 6 آیت ابراہیم سے کہہ رہی ہے کہ ابراہیم تم احسان مانو ہمارا شکر ادا کرو
منزل شکر پہ جا کے، منزل فخر پہ جا کے تم اعلان کرو کہ تم نے علی کا زمین میں بھی محل دیکھا، آسمان میں بھی دیکھا۔ میں کہوں گا ابراہیم نبی تھا، امام الناس تھا، ابراہیم شجرۃ الانبیاء تھا، ابراہیم صاحب شریعت تھا، ابراہیم نبی تھا، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے احسان مانو۔ ابراہیم کی یہ وقت کہ اللہ احسان یاد دلائے تو پھر عامت الناس سے اللہ کیا کہے گا؟ جب ابراہیم جو اتنا بڑا نبی اس سے اللہ کہہ رہا ہے احسان مانو، تو مسلمان پھر کہاں جائے گا؟ مسلمان کو احساس ہونا چاہیے کہ تو جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، قرآن قرآن کہتا ہے، قرآن قرآن چلاتا ہے، جدھر دیکھو قرآن کی آوازیں، یہ ماہ رمضان ہے جس میں ہر طرف سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی راتوں کو آ رہی ہے، کبھی شام کو آ رہی ہے، کبھی صبح میں آ رہی ہے، کہیں رات بھر میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہیں دن بھر میں ختم ہو رہا ہے۔ ذرا قرآن کے اندر بھی تو جھانکو نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن جگہ جگہ اعلان کر رہا ہے ہمارا احسان مانو، ہمارا احسان مانو، ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہیں آل محمد کا در دیا۔ سلامت رہے سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارا احسان مانو، ہمارا احسان مانو، لیکن دنیا قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے لیکن اپنے سینے میں نہیں اتارتی، اسی لیے مولا نے کہا تھا قرآن ان کی زبانوں تک آیا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ ممبر کوفہ میں بیٹھ کے، ممبر ابیس میں بیٹھ کے میرے مولا نے کہا تھا ابھی قرآن ان کی زبانوں تک آیا ہے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، کیونکہ جس دن قرآن حلق سے نیچے اتر جائے گا پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا وارث کیا ہے۔ قرآن کا وارث کیا ہے؟ کہ قرآن کی پہلی آیت اعلان کر رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا قرآن آیا اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے، اور پھر دنیا اگر یہ کہے کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ جس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، تو پہلے کی ضرورت کیا تھی؟ صاحب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں جرمنی جاؤں اور وہاں سے خط لکھوں ڈاکٹر عامر صاحب کو اور اس میں ایک ایسی زبان لکھوں اور لکھوں اس کا مطلب صرف مجھے معلوم ہے، تو صاحب عجیب پاگل آدمی ہے۔ تو پھر آخر یہ الفاظ آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ مت کہے کہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ہم سے پوچھو گے ہم وارث قرآن سے تمہیں بتائیں گے الف لام میم ہے آل محمد۔ پہلی آیت کہہ رہی ہے الف لام میم۔ ہاں بالکل علی کا ہی ذکر ہوگا، علی کا ہی نام ہے، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، صرف علی علی ہے۔ تو جہاں جہاں میں ڈھونڈو گے بھائی ہمیں مارنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں قتل کرنے کی، گولیاں مارنے کی، تم ہم سے علی چھین لو، ہم خود ہی مر جائیں۔ ہم علی کے نام پہ جیتے ہیں، علی کے نام پہ مرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں علی کہاں کہاں پہ ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، وقت چونکہ کم ہوتا ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں جلد سے جلد آپ تک اپنے مضامین پہنچا سکوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہ کرے، شک نہ کرے۔ ذالک الکتاب عربی میں دو ہیں لفظ جو سامنے کے لیے آتے ہیں، اشارے کے لیے آتے ہیں، دو لفظ۔ تھوڑا آسان کر دوں آپ کو، انگلش اسپیکنگ بول گئے نا، وہ جو سامنے اس کے لیے آتا ہے ہی، کیا آتا ہے؟ ہی آتا ہے نا۔ میں میری انگلش کمزور ہے، آپ مجھے بتا دیں، ہی آتا ہے نا، یعنی وہ اب وہ چاہے یہاں ہو یا پاکستان میں ہو، بھائی آپ تو زیادہ انگلش جانتے ہیں، بھائی یہاں ہو وہاں وہی آتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں جو سامنے ہے وہ ہوا،
جو دور ہے وہ ذالک. قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، پروردگار میرے ہاتھ میں ہے قرآن، اور تو کہہ رہا ہے یہ ذالک الکتاب. نہیں میرا مجمع کہاں ہے مجھے نہیں پتا. قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب. پروردگار پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کتاب ہاتھ میں تو نے ہوا کیوں نہیں کہا؟ تو نے ذالک کیوں کہا؟ دراصل خدا کہہ رہا ہے جو ہاتھ میں لیے بیٹھے ہو وہ اور ہے. جو ہاتھ میں لیے بیٹھے ہو وہ اور ہے. جو ہدایت کرتا ہے وہ اور ہے. جو ہدایت لا رہا ہے وہ فی ھدی للمتقین. جو ہدایت کرتا ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن وہ سب کی نہیں کرتا. سب کی نہیں کرتا، متقین کی کرتا ہے. پروردگار تو نے قرآن بھیجا ہے ہم متقی بنے. تو نے قرآن بھیجا ہم متقی بنے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ متقین کی ہدایت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے متقی بننے کے لیے قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ اور ہے. میں نے کہا پروردگار وہ کیا ہے؟ کہ ایسے نہیں ملے گا، بس امام المتقین کو ڈھونڈ لینا، ترے امام المتقین پہ پہنچ جانا، متقی بنتے جاؤ گے. سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو. نسلوں میں علی بولتا ہے، نسلوں میں علی بولتا ہے. تو قرآن وہ ہے جو ہدایت ہے. قرآن وہ ہے. اب دوسری جگہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سنائی آپ کی آیت، سنائی آپ کی سورہ مائدہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے ایک نور کو نازل کیا، ہم نے ایک نور کو نازل کیا. جاءکم اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، میرا مجمع پتہ نہیں کہا ہے. ہم نے نور کو نازل کیا اور کتاب کو نازل کیا. پتہ چلا تم جس کو چاہو نور سمجھو، بس مسئلے کا جواب دے رہا ہوں، نور پیدا نہیں ہوتا. اب جس کو چاہو نور سمجھو. اب جس کو نور سمجھو، لیکن وہ پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے نور کو نازل کیا ہے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. بچپن سے سنا ہے نا، بچپن میں ماں یہی تو سکھاتی ہے، پہلا جملہ خدا کے نور سے پیدا ہوا ہے 5 دن، یہی ہے نا، یہی سکھاتے ہیں نا. میں نے کہا نا نور پیدا نہیں ہوتا. بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نور کو نازل کیا اور کتاب کو نازل کیا. نور پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے. نور پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے. اس کا مطلب ہے پہلے نور ہے پھر کتاب ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے ہم نے انسان کو علم دیا پھر پیدا کیا. یعنی نور پہلے کتاب بعد میں. اب جن کے سمجھ میں نور نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا صاحب یہ نور جو ہے آل محمد نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب یہ نور آل محمد نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہا یہ کتاب ہے. تفسیر نگاہ میں تفسیر جتنے، تفسیر ابن کبیر، ابن کثیر، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، تفسیر یاس، جتنے بھی تفاسیر ہیں اہل سنت کی، انہوں نے کہا صاحب اس میں یہاں پہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قد جاءکم علی صاحب نور و کتاب مبین. یعنی یہاں پہ قرآن دراصل نور ہے، کہ قرآن نور ہے. اچھا
مولوی کی چالاکی کہوں یا سادگی کہوں؟ کیا صاحب یہ قرآن جو ہے اس کا آیت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ قرآن ہی نور ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. اچھا آپ عربی زیادہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ علم کلام کی روح سے جہاں پہ بیچ میں واو آ جائے وہ انگلش میں اینڈ کی طرح ہوتا ہے. اینڈ ہمیشہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کتاب اور نور بھیجا ہے. میں نے کہا میں نہیں مانتا یہ آل محمد نور ہے. میں نے کہا اچھا نہیں مانتا ہے نا, قرآن نور مانتا ہے؟ کہ ہاں قرآن نور ہے. کہنا ہے قرآن نور ہے. میں نے کہا تو قرآن کو نور مان لے, میں تجھ سے خود اگلواؤں گا آل محمد نور ہے. یار مان جس سے میرا ساتھ نہ چھوڑنا, میرا ساتھ نہ چھوڑنا. میں نے کہا تو مان لے قرآن نور ہے. کہنا بالکل مولوی, کہنا قرآن نور ہے. میں نے کہا قرآن کہاں نازل ہوا, قرآن کہاں آیا؟ کہا رسول کے سینے میں, رسول کے سینے میں. قرآن تھا قلب رسول میں, قرآن تھا قلب رسول میں, رسول میں تھا قرآن. قرآن تھا رسول میں, یعنی جو رسول میں ہو. نہیں 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 نہیں, بیدار ہو کے بیدار ہو کے بیدار ہو کے. جو رسول میں ہو, جو رسول میں ہو وہ نور ہوتا ہے. مولوی تو نے مان لیا جو رسول میں ہو وہ نور ہوتا ہے. کہا میں مانتا ہوں جو رسول میں ہو وہ نور ہوتا ہے. میں نے کہا پھر کہاں لے جائے گا؟ صحیح بخاری کو, صحیح مسلم کو, سنن ابن نسائی کو, سنن ترمذی کو تو کہاں لے جائے گا جس نے بار بار اعلان کیا یا علی انت منی. علی مجھ میں سے, فاطمہ بزدو منی, فاطمہ مجھ میں سے, حسین منی, حسین مجھ میں سے, حسن منی, حسن مجھ میں سے. تو نے مانا ہے قرآن نور ہے رسول کے سینے میں, تو رسول میں سے جو ہے وہی تو نور ہے. جو رسول میں سے وہی, جو رسول میں سے وہی نور ہے. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے. ارے اس علی کا میں ہر دم ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. اللہ ایمان آ رہا بڑا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو, بڑا سلامت رکھے کہ رسول کے سینے میں ہے روح. تو رسول کے سینے میں آل محمد. امت تو قدموں میں ہے نا, امت تو یہ نہیں ہمیں قدم مل جائے, ہمیں قدموں میں, ہم قدموں میں. تو امت قدموں میں ہی رہے گی, آل محمد سینے میں رہیں گے, آل محمد سینے میں رہیں گے. تو پھر اب مجھے اجازت دو میں جملہ کہہ دوں, جو سینے والے ہیں وہ نور ہے, جو سینے والے ہیں وہ نور ہے, جو قدم والے ہیں وہ کبھی نوری نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر اب مانو نا کہ رسول سے جو ہے, رسول میں سے جو ہے, بس وہی ہے جو رسول کا اپنا ہے. جو رسول کے اپنا ہے وہ رسول میں سے. تو میں والے الگ ہیں, رسول سے والے الگ. اب کوئی جتنا بڑا بھی ہو جائے, جہاں بھی پہنچ جائے, تم جس کو رضی اللہ کہنا چاہتے ہو کہو,
لیکن جو علیہ السلام ہے وہ علیہ السلام ہی رہیں گے. اچھا آپ سے ایک سوال, توجہ آخری آدمی تک. قرآن سے پہلے کتنی کتابیں ہیں؟ صحیفے بھی آتے ہیں سارے, لیکن 3 مستند کتابیں, 3 کتابیں, توریت, انجیل اور زبور, تینوں کتابیں. 3 کتابیں آئیں اور 4تھی قرآن. تینوں کتابیں جو تھی وہ تینوں نبیوں کے پاس تو آئی. زبور حضرت داؤد, انجیل حضرت عیسیٰ اور توریت جناب موسیٰ, تینوں کتابیں آئیں. اور قرآن ہمارے آخری نبی. لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو قرآن آیا وہ سینے پہ آیا. اب جو اردو سمجھنے والے میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے جملوں پہ توجہ دینا, کہ جو قرآن تھا وہ رسول کے سینے پہ آیا اور باقی کتابیں نبیوں کے ہاتھ پہ آئی. سینے پہ نہیں آئی, ہاتھ پہ آئی. وہی نہیں آئی, ہاتھوں پہ آئی ہے. حالانکہ سورہ شروع میں کہا شرع لکم من دین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا, کہ اے میرے نبی ہم تمہارے لیے ہم نے وہی راستہ منتخب کیا ہے جو ہم نے نوح کے لیے کیا تھا, موسیٰ کے لیے کیا تھا, ابراہیم کے لیے کیا تھا. لیکن یہاں پہ کتاب کسی نبی کے پاس سینے پہ نہیں بھیجی, ہاتھوں پہ بھیجی. لو پہ لکھی بھی آتی تھی. آ کے جبرائیل کہتے تھے جاؤ فلاں پہاڑ سے اٹھا کے لے آؤ, اس پہاڑ سے جا کے اٹھا کے لے آؤ. نبی اٹھا کے لاتے تھے, امت کو سناتے تھے. اب جملہ سمجھنا اس کے لیے جو محنت کی ہے, جو کتابیں نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی. کہاں چلے گئے میرے اردو سمجھنے والے, کہاں چلے گئے میرے اردو سمجھنے والے. جو کتابیں, اس سے بھی بڑا جملہ آ گیا, جو کتابیں نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی وہ نبی کے ہاتھ, امت کے ہاتھ لگ گئی اور امت نے ان سے ہاتھ کر دیا. ارے پتہ نہیں کیا ہے, امت نے ان سے ہاتھ کر دیا. بھائی تینوں کتابیں آج ملتی ہیں کہیں خالص حالت میں, پیور کنڈیشن میں کہیں ملتی ہے. انجیل نہیں ہے, بائبل کے گوسپلز کے ہیں, ان کے ڈسکرپشنز ہیں گوسپلز کے, ٹیسٹامنٹس ہیں ان کے, جناب موسیٰ توریت کے ان کے ٹیسٹامنٹس ہیں, ان کے کمٹمنٹس ہیں, ان کے احکام ہیں. توریت نہیں ہے اس زمانے میں, زبور بھی نہیں ہے, لیکن قرآن آیا تھا سینے پہ. اس لیے جیسا آیا تھا آج بھی ویسا ہی ہے, جیسا آیا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ترتیب بدل دی, تحریف نہیں ہوئی, ترتیب بدلی ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن جیسا آیا تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اس میں ترتیب بدل دی. جو سورہ مکی جو نے مدنی کر دیا, جو مدنی تھے مکی کر دیا, جو پہلے تو نے بعد میں کر دیا, جو بعد میں تو نے پہلے کر. آپ قرآن کی جتنی ترتیب بدل لیں, ہم نے قرآن کتاب سے تو لیا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کتاب سے تو لیا ہی نہیں ہے, ہم نے تو قرآن اس کے در سے لیا ہے جس نے آتے ہی یہ کہا یا رسول اللہ کہیے تو قرآن سناؤ, کہیے تو قرآن سناؤ, کہیے تو توریت سناؤ, کہیے تو انجیل سناؤ, کہیے تو زبور سناؤ, کہیے تو میں آسمانوں کی باتیں کروں, کہیے تو میں عرش کی بات کروں, کہیے تو میں آدم کا وقت بتاؤں, کہیے تو میں ابراہیم کا وقت بتاؤں, کہیے تو میں موسیٰ کا وقت بتاؤں. میں آپ کو بتاؤں آدم کی دعا کیسے تم قبول کرائی تھی, میں نے نوح کی کشتی کو کیسے پار کرایا تھا, میں نے ابراہیم کی آگ کو کیسے گلزار بنایا تھا, میں نے اسماعیل کو ذبح ہوتے کیسے بچایا تھا, میں نے موسیٰ سے طور پہ کیسے بات کی تھی, میں نے عیسیٰ کو صلیب سے کیسے اٹھایا تھا. یا رسول اللہ کہیے تو میں سلسبیل کی بات بتاؤں, سدرۃ المنتہا کی بات بتاؤں. موسیٰ نبی بننا میں دیکھ رہا تھا, عیسیٰ بننا تھا میں دیکھ رہا تھا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, میں نے جوش خطابت میں ہی بات کہہ دی؟
کیا جی؟ نا سورہ آل عمران کی 80 اور 81 آیت جھومر کی طرح چمک رہی ہے. سورہ آل عمران وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَاكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ فَذَلِكُمْ إِثْمِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے میرے حبیب یہ سارے نبی جو ہیں تیرے علاوہ ان کو بلا، ان سے پوچھ انہیں کیسے نبوت ملی، انہیں کیسے حکمت ملی، ان کو کیسے کتاب ملی، یہ کیسے نبی بنے ہیں. سب نے کہا علی ولی اللہ کی وجہ سے. یہی تو سانسیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. کسی اور کی قسم کھائی، اللہ نے نہیں سانسوں کی قسم کھائی. ہمیں علی ولی اللہ کی قسم. آیت قرآن کی اور خدا کی قسم یہ آیت نہیں ہے، ذوالفقار ہے. یہ آیت نہیں ہے. میں اردو پورا اس کی آخر تک ترجمہ کروں. ایک ایسی یہ آیت ہے، کیا کہہ رہا اللہ کہ ان سے سب سے پوچھو کیسے ملی ہے، کیسے ملی ہے. لائن کو سب کو ایک لائن میں کھڑا کرو. جو فوج میں آرمی میں ہوتا ہے، جب وہ بڑا کمانڈر آتا ہے تو سب کو جو ہے لائن آرڈر کر دیا جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا آفیسر ہو. اور پھر وہ کہتا بتاؤ بھائی کیسے بنے ہو. اللہ نے میرے سارے نبیوں کو جب عرش میں رسول اللہ گئے تو اللہ نے کہا میرے نبی میرے حبیب بلا ان سب کو، بٹھا ان کو اور پوچھ ان کو کیسے. سب نے ایک آواز ہو کر کہا علی کی وجہ سے. آیت سنو میں نے عربی میں پڑھی نا، اردو میں تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب ان سے پوچھو انہیں کیسے ملی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے قالوا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو. سارے نبیوں سے کہا تم اقرار کرتے ہو کس بات کا کہ میرا آخری حبیب جب آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے. کرتے ہو سب اقرار. سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالُوا أَقْرَرْنَا. سارے نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا. جمع کا سیکھا ہے. 1,24,000 نبیوں نے کہا یا کہ پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا آخری نبی جب آئے گا اس پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے. اور آگے آئے کہ دیے اللہ کہتا ہے قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر سب گواہ رہنا، سارے گواہ رہنا. دیکھو سب نے اقرار کیا ہے. ابراہیم تم اسماعیل کے گواہ، موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ، سب کو ایک دوسرے کا گواہ بنایا. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میرا مجمع پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میرا مجمع کہاں چلا گیا. اللہ اس کے لیے گواہی دے رہا ہے جس کی گواہی کو مولوی کہتا ہے کہ نماز میں آ گئی تو باطل. نبیوں میں سے تو جائے گا، جھوٹا بھی ہوگا. بڑی آیت ہے، بڑی آیت ہے قسم خدا کی. یہ آیت نہیں ہے، ذوالفقار ہے. یہ تلوار ہے، یہ آیت، یہ تلوار ہے، یہ آیت. آیت نے کیا کہا کہ سارے نبی وعدہ کرو، اقرار کرو، گواہی دو. میرا آخری نبی
نبی آئے گا اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے. اب مجھے سارا مجمع کھڑے ہو کر مجھے یہ اتنا بتا دے, جب میرا رسول آیا ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, آدم آئے, موسیٰ آئے, تو کیا پھر جھوٹے ہو گئے؟ مشکل میں ڈال دیا ہے نا. مانچسٹر والوں چاہے آئندہ نہیں بلانا, لیکن ممبر کا حق ادا کرنا جانتا ہوں میں. نہ میں ڈرا ہوں نہ جھکا ہوں, کیونکہ میں جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں. آیت کہہ رہی ہے کہ آدم تم بھی آنا, موسیٰ تم بھی آنا. اب مجھے دکھائے رسول اللہ جنگ بدر میں کوئی آیا, جنگ احد میں کوئی آیا, کوئی آیا نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا. تو پھر کیا نبی جھوٹے؟ نبی جھوٹے ہو تو معصوم نہیں, معصوم ہو تو نبی نہیں, سارا نظام الہی بکھر جائے. میں چاہتا ہوں آپ بے چین ہو سننے کے لیے. میں آپ کو مسائل میں کوئی گرفتار کرنے تھوڑی آیا ہوں, میں اس کا میں کھاتا ہوں اور اسی کا گاتا ہوں جس نے ہر مسئلے کا حل بتایا, ہر مسئلے کا حل بتایا. ہاں جناب ابراہیم نہیں آیا, کوئی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, لیکن اللہ نے کہا سارے نبی سچے بھی ہیں, اور قرآن کی روح سے وہ نبی آئے بھی تھے, وہ نبی آئے بھی تھے, رسول پہ ایمان بھی لائے, نصرت بھی دی. تو پھر کہاں ہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, تو پھر کیسے آئے تھے؟ رسالت کی خدمت میں لوگ پہنچے, انہوں نے آیت سامنے رکھی, یا رسول اللہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے, 1,24,000 نبی کب آئے, کہاں آئے, کیسے آئے, کیا آیت جھوٹی ہو گئی, نبی جھوٹے ہو گئے؟ علی نے, رسول نے کہا نہ آیت جھوٹی, نہ قرآن جھوٹا, نہ خدا جھوٹا, نہ میں جھوٹا, نہ نبی جھوٹے. تو پھر کہاں تھے؟ رسول نے کہا فَلْيَنْظُرُوا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ فِي آدَمَ فِي صِفَّتِهِ الْإِبْرَاهِيمُ فِي خُلَّتِهِ النُّوحُ فِي تَقْوَهِ سُلَيْمَانُ فِي حُكُومَتِهِ الْمُوسَى فِي خُطَبَتِهِ الْعِيسَى فِي صَوْرِهِ فَلْيَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي نبی جھوٹے سب آئے. اپنے آپ کو کام نہ سمجھے, یہ بات گجہ کر کرنی چاہیے. ہم کوئی قبرستان میں بیٹھے. کوثر نیازی آتے تھے ہمارے جلسوں میں, اور وہ کہتے تھے کہ بھائی میں شیعوں کی مجلس میں جلسے میں جاتا ہوں, ایسا لگتا ہے میں زندوں میں آ گیا ہوں. ماشاءاللہ. باقیوں میں باقی کون ہے, ان کو چھوڑیں, قبرستان میں آ گیا ایسا لگتا ہے مجھے. ایک بلند ترین صلوات بھیجیں. دیکھو سارے نبیوں کی نبوتیں جمع ہو جائیں تو علی بنتا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ فرمان ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. علی کی بادشاہی علی کی بادشاہی, علی الہی ہے,
علی کی بادشاہی ہے، ہر ایک نظام میں تولا صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نبیوں کی نبوتیں علی کے اشارے سے بنتی ہیں. یہ فرمان رسول ہے، فرمان رسول ہے. نعرہ حیدری. کیا میں نے آیت پڑھی تھی سورہ انعام کی، مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. سورہ انعام کی آیت تھی ابراہیم ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں علی کے مکان دکھائے، مملکتیں دکھائی، ملک دکھائے ہیں. ابراہیم کو دکھائے ہیں، ابراہیم پہ احسان کیا ہے. جب میرا رسول معراج پہ پہنچا، جب رسول اللہ معراج پہ پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پہ ایک محل دیکھا جو عقیق سرخ کا بنا ہوا. کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی اشرح مبشرہ، اہل سنت کی کتاب ہے. تبری نے لکھی ہے، علامہ تبری کی لکھی ہوئی کتاب اہل سنت کی کتاب سے. میں 2 دن سے مسلسل اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. شاید لوگ کہیں کہ اپنی کتابوں سے لے کر اہل سنت کی کتاب سے. ریاض النظرہ میں لکھا میرے رسول جب پہنچے ہیں پہلے آسمان پہ تو سرخ عقیق کا محل دیکھا، بڑا خوبصورت. رسول نے کہا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ جبرائیل یہ کس کا؟ ان سے پوچھو. تو اس کے سامنے پہرے دار کھڑے تھے کہ ان سے پوچھو کس کا ہے. تو ایک جواب آیا. رسول اللہ نے کہا مہذا قصر، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی ہاذا قصر لفتح بنی ہاشم. سنی کتاب سے پڑھا. ہاذا قصر. دوسرے آسمان پہ پہنچے، زمرد کا بنا ہوا محل. پھر رسول نے پوچھا جبرائیل کس کا ہے؟ مہذا قصر. جواب آیا ہاذا قصر لفتح بنی ہاشم. فتح پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں پتا؟ لا فتح الا مرد کو کہتے ہیں، مرد کو عربی میں. جبرائیل نے کہا ہاذا لفتح بنی ہاشم. تیسرے پہ پہنچے، ابلغ کا بنا ہوا. پھر وہی سوال، وہی جواب آیا ہاذا قصر لفتح بنی ہاشم. پانچویں پہ پہنچے، پھر وہ کہیں پہ عقیق کا، کہیں یاقوت کا، کہیں زمرد کا، کہیں پہ ابلغ کا. اب جو 7ویں آسمان پہ پہنچے، اب پتھروں کا محل نہیں رہا، ایک نور کا محل بنا ہوا. ایک نور کا محل بنا ہوا. پھر رسول نے پوچھا، میرے رسول نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا ہے؟ پھر وہی جواب آیا ہاذا قصر لفتح بنی ہاشم. رسول پہنچے سدرۃ المنتہا پہ، کلام الہی سے آشنا ہوئے. وہاں سے گفتگو کر کے جب واپس آنے لگے تو پھر وہی محل دیکھے. پھر رسول نے کہا کہ اے جبرائیل ان سے پوچھو تو صحیح یہ مرد بنی ہاشم کون ہے؟ رسول کا ادھر کہنا تھا. ہر محل سے آواز آنے لگی علی 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 ملک دکھا رہا ہوں، ملک علی کے ملک. اچھا چلے زمین پہ تو ملک دکھا دیا، کیوں نہ آج جنت میں ملک دکھا. آخری منٹ، آخری بات ہے، آخری منٹ جنت میں ملک. پھر زندگی باقی کبھی پھر اور ملک دکھائیں گے. آج دکھا دیتے ہیں. علامہ ملخانی کی کتاب ہے صحیفۃ الابرار. یہ ہمارے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب. اور دوسری کتاب ہے کنز الاموال، قاری علی متقی، قاری ہندی، اہل سنت کے عالم. دونوں میں یہ روایت ہے کہ مولا اپنے ممبر پہ بیٹھے تھے کوفہ، ممبر کوفہ پہ مولا بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے. تو اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا. مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی مجھ پہ بڑا قرضہ ہو گیا ہے، 2000 دینار قرضہ ہے، قرضدار قرض مانگ رہے ہیں، مجھے دے میں اس کا قرضہ چکاؤں. علی نے کہا دیکھ بیٹھ جا، خطبے کی روانی کو متاثر نہ کر، میں ابھی خطبہ دے رہا ہوں، خطبے کے بعد میں تجھے دے دوں گا. وہ بیٹھ گئے. پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد کسی نے کوہنی ماری، ابھی لے لے، یہ حیدر کرار ہے، بعد
ہمیں مسجد سے باہر ملے، ایک جھڑکی بھی دی، 3 دن تجھے ہوش نہیں آئے گا. وہ پھر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے وہی کہا یا علی مجھ پہ بڑا قرضہ ہے، 2000 دینار کا مجھ پہ قرضہ ہو گیا، مجھے دے، میں قرض داروں کا قرض چکاؤں. علی نے پھر وہی کہا دیکھ میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھے خطبہ پورا کرنے دے، پھر اس کے بعد جو تو کہے گا تجھے دے دوں گا، جو تو کہے گا میں تجھے دے دوں گا. کہنے والا کون تھا؟ جیسا کوئی بےکس آدمی تو نہیں تھا نا. کائنات جس کا طواف کرتی ہے وہ کہہ رہا تھا. کائنات جس کا، مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہے، کائنات علی کا طواف کرتی ہے. مولانا پھر خطبہ دینا شروع کیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا. کسی نے گولی ماری، دیکھ ابھی اٹھ جا، ابھی لے لے، ابھی مل جائیں گے جو ملنا ہے. پھر کھڑا ہو گیا، پھر کہا یا علی مجھ پہ قبض ہو گیا. مولانا نے کہا دیکھ بات سن، میں تجھے کہہ رہا ہوں خطبہ پورا کرنے دے، اور تجھے جو یہاں پہ کونیاں مار کے اکسا رہا ہے اس کو بھی بتا، اس کو بھی بتا دے. یا لطف لے، میں آپ کو معراج کرا رہا ہوں. مولانا کہتے ہیں اس کو بھی بتا دے، اس سے بھی کہہ دے. مولانا نے خطبہ ختم کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد سے باہر آیا، مسجد کوفہ سے. سامنے ایک بہت بڑا تاجر علی کا چاہنے والا اپنا مکان بنوا رہا تھا. اب جو مکان بنتے ہیں تو باہر وہ، اب یہاں تو ایسا نہیں، ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے باہر وہ ادارہ بجری یہ سب پڑا ہے، صرف مکان بنانے کے لیے تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے مکان بنا. ایسا ہی ہے کچھ پتا کچھ ان کے پاس بہت اچھی، ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑیاں چلاتے ہیں، مولا آپ کو اس سے زیادہ دے. لیکن وہ جو ہمارے پاکستان میں کسی محلے میں آ جاتی ہے نا بڑی گاڑی، وہ چھوٹی گلی میں بھی زبردستی اندر لا کے کھڑی. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت. کوفے میں احمد کوفی اس کا نام تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، اپنا گھر بنا رہا تھا. مولا پہنچے دروازے پہ، ہاتھ اس گداگر کا پکڑے ہوئے پہنچے وہاں پہ، دخل باب کیا. احمد کوفی باہر آیا، جیسے ہی سامنے علی کو دیکھا کہنے لگا چیوٹی کے دروازے پہ سلیمان. میرے ساتھ رہے، میرا مجمع پیچھے رہ گیا، منچ سے والو میرا ساتھ دو، میں بہت کم وقت میں اپنا کام پورا کر لوں گا. پر توجہ ہر آدمی کے ادھر ہی رہے، ہر ایک سے ادھر رہے. فوراً اس نے کہا مولا مجھے حکم کرتے، میں آپ کا غلام، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، مجھے بلاتے، مجھے حکم کرتے. احمد کوفی کہتا ہے میں آپ کے در پہ آ جاتا. مولا کا مانا کام میرا نہیں خود آیا، کام میرا ہے خود آیا. دوستوں توجہ دینا. کتابوں کے بھی نام بتا دیے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے کوئی افسانہ کر کے کہہ رہا ہوں. جا کے اگر موقع ملے انٹرنیٹ پہ چھان کے بھی دیکھ لینا، دونوں کتابیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں، دیکھ لینا جا کے. اب مولا نے کہا میرا کام ہے، میں خود آیا ہوں. مولا کہتے ہیں احمد گھر بنا رہا ہے؟ کہ ہاں مولا آپ کے کرم سے، آپ کے کرم کی انتہائی کر رہا ہوں. مولا کہتے ہیں احمد جنت نیلام ہو رہی ہے، خریدے گا؟ جنت نیلام ہو رہی ہے، خریدے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑے، مولا کون نہیں چاہتا جنت لے، کون نہیں چاہتا جنت لے. مولا میرے پاس اتنے پیسے نہیں جنت خرید سکتا، میرے پاس. مولا نے کہا تو نے میرا قول صحیح طرح سنا. مولا نے کہا تو نے میرا قول صحیح طرح سنا. اس نے کہا کیا؟ کہا میں نے کہا بک نہیں رہی. پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. نیلامی ہو رہی ہے، نیلامی میں کوئی اس کی قیمت کچھ بھی لگا دو نا. یہی ہوتا ہے نا بھائی، آکشن ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. جو دل چاہے وہ لگا دو.
نہ دے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. مولا نے کہا تم نے سنا نہیں صحیح طرح, بک نہیں رہی ہے, کیونکہ جب بکے گی کوئی نہیں خرید سکتا. کوئی نہیں خرید سکتا. مولا نے کہا نیلام ہو رہی ہے. اچھا نیلامی کا قانون کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری ریٹ رکھا جاتا ہے, کم سے کم رکھا جاتا ہے. صاحب یہ ہے سرکاری ریٹ. مثلا ایک مکان ہے, بلڈنگ بک رہی ہے, تو انہوں نے کہا صاحب اس کی یہ جو ہے 2000 پاؤنڈ سرکاری ریٹ ہے. اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب اپنی قیمت لگانا شروع کرتے ہیں, 2, 2.5, 3, 4, 5 جتنے بھی, لیکن 2000 کم سے کم, اس سے نیچے کوئی نہیں جائے گا. اور یہ قانون آج کر دیا ہمیشہ کا. تو اب کیا کہا اس نے, احمد کفی نے, اس نے کہا مولا اچھا نیلامی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا مولا کوئی سرکاری ریٹ ہے اس کا؟ مانچسٹر کہاں چلا گیا, مانچسٹر کہاں چلا گیا, کوئی سرکاری ریٹ ہے اس کا, کوئی سرکاری ریٹ. سننا دوستوں, آخری آدمی تک توجہ, جملے میرے نہیں, صاحب نہج البلاغہ کے جملے ہیں. اس نے کہا کوئی سرکاری ریٹ ہے, کوئی سرکاری ریٹ ہے. مولا نے کہا سائل کم ظرف ہے, اس لیے فقط 2000 دینار. سائل کم ظرف ہے, صرف 2000 دینار, صرف 2000 دینار. مولا نے کہا حضرت کفی نے جو سنا, صرف 2000 دینار میں جنت, جلدی سے اندر گیا. اچھا یہ کتاب یہ فارسی میں ہے, تو فارسی میں لکھا ہے کیسے, کیسا شاید ہو سکتا ہے پنجابی بولا جاتا ہو. کیسا ایک پوٹلی یا جیب میں لگی ہوئی, اس کو کہتے ہیں. سندھی میں تو مجھے سندھی آتی ہے, اس لیے مجھے سندھی میں پتا ہے کہ کیسے کہتے ہیں, جیب. میں چونکہ سندھی زبان پڑھی ہے اور میں بولتا ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے. پنجابی ماشاءاللہ آپ لوگ اہل پنجاب ہیں, آپ کو پتا ہوگا. تو کیسا فارسی میں بھی کہتے ہیں, ایک پوٹلی سی ہوتی ہے جس میں 1000 دینار آتے ہیں. وہ گھر کے اندر گیا, گھر کے اندر گیا, 3 کیسے لے کر آ گیا. 3 کیسے لے کر آ گیا, 3 کیسے. میں نے کہا ایک پوٹلی میں 1000 ہوتے ہیں, تو کتنے لانے تھے؟ سمپل سے بات کی میں نے, آپ ایسے پریشان ہو گئے. میں نے کوئی قرآنی آیت پوچھ لی, بھائی اس نے کہا تھا 2000 دینار. مولانا نے کہا 2000 دینار. احمد کوفی سے کہا بھی کہا 2000. اب احمد لے آیا 3. اس نے 2 پوٹلیاں اٹھائی, اس کے ہاتھ میں رکھی, لے بھائی پکڑ, دیے تو تیرے پیسے. اور تیسری اٹھائی, علی کے قدموں میں جھکا, نالین کے صدقہ کرنا. اس نے صدقہ کرنا شروع کیا, اور اس نے کہا یہ بھی لے جا, تو تیرے ایک علی کے نالین کا صدقہ. یہ جملہ سننے کا نہیں, دیکھنے کا تھا. نالین کا صدقہ کر کے دے. وہ بڑا خوش ہو گیا, چل دیا. ہر آدمی اپنے جگہ خوش, جس کو پیسے ملے وہ بھی خوش, جس کو جنت ملی وہ بھی خوش. اب اس نے ہاتھ جوڑے احمد کوفی نے. احمد کوفی نے کہا مولا میں آپ کا خادم, میں آپ کا غلام, آپ صاحب شریعت, آپ سے ہی سیکھا ہے مولا. آپ خود ہی کہتے ہیں دیکھو جب کوئی خرید و فروخت ہو تو کوئی ڈاکومنٹیشن کرے. کہاں گیا مانچسٹر, کوئی رسید لکھوا لو, رسید لکھوا لو. آپ خود ہی کہتے ہیں, آپ خود ہی کہتے ہیں بھائی دیکھو جو کوئی کبھی خریدو, آپ بھی یاد رکھیں جب کچھ کرے زبانی نہیں لکھوا لے, مولا کا حکم ہے, یہ مولا علی کا حکم ہے, لکھوا لو. اس نے کہا مولا آپ کا حکم ہے, میں آپ کا غلام, میری اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا لکھوا لو. مولا نے کہا اچھا رسید دیتا ہوں, جا قلم اور کاغذ لے کر آ, جا قلم اور کاغذ لے کر آ. وہ جلدی سے قلم اور کاغذ لے کر آیا, قلم و کاغذ. اب فارسی میں گرا, مولا نے لیا کاغذ ہاتھ میں رکھا, قلم سے لکھنا شروع کیا فارسی میں, من کے مسمی علی ابن ابی طالب, من کے مسمی
मुसम्मी अली इब्न अबी तालिब मेहमान दर जहान फानम। फारसी में आप नहीं करते। मैं अली इब्न अबी तालिब जो इस जहान फानी में मेहमान हूँ। अली ने कहा मैं फानी नहीं, जहान फानी है, जहान फानी है। मैं अली इब्न अबी तालिब। अच्छा, जो मकानों की डॉक्यूमेंटेशन होती है यहाँ पे आप लोग माशाल्लाह इसमें मजमे में बहुत सारे जिन्होंने मकान अपने खरीदे होंगे, तो मकान का वो जो रसीद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या होती है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि ज़ैदी साहब ने अपना मकान बेचा मुझे, तो भाई ज़ैदी साहब नहीं, उसमें लिखा जाता है भाई देखिए ये मकान है, ये गली है, ये सड़क है, इसके बराबर में ये फैक्ट्री है, इसके बराबर में ये मकान है, उससे आगे रजा भाई का मकान है, उससे आगे डॉक्टर आमिर साहब। मजमा कहाँ गया? यही होता है ना, नई बात की मैंने, ये लिखा जाता है ना, वरना तो मकान में आप मकान ढूंढ रहा मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया मैं ढूंढ रहा मिल ही नहीं रहा। लेकिन जब उसमें लिखा हो देखिए सर रजा नकवी साहब का मकान के बराबर में है, उससे गली मिलती है, उससे दीवार मिलती है, और एक गली डॉक्टर आमिर साहब से मिलती है, एक सदाकत साहब से मिलती है। मैंने कहा ठीक है भाई ज़ैदी साहब शुक्रिया आपका। अब मुझे पता चल गया ये मेरी जमीन है, अब पता चल गया ये मेरी जमीन है। अली ने लिखा मन मुसम्मी अली इब्न अबी तालिब, मेरा जो मकान जन्नत में है, जिसकी एक गली रसूल से मिलती, एक गली हसन से मिलती है, एक गली हुसैन से मिलती है, वो मकान मैंने अहमद कूफी को दे दिया। अली ने लिख के। अच्छा अब मुझे बताएं, अगर किसी की लॉटरी खुल जाए यहाँ पे बरतानिया में या कहीं भी जाओ, मुझे पता यहाँ होती है, हमारे जर्मनी में तो होती है, यहाँ भी किसी का 50 मिलियन का अगर प्राइस निकल जाए वो तो खुशी से वहीं मर जाए, ऐसे ही है। और अगर वो खुशी से नहीं मरे तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार मार देंगे। हमने देखे है ना हमारी जिंदगी के तजुर्बा, बाप के निकली बेटों ने बाप को मार दिया कि सारी दौलत हमें मिल जाए। ऐसे ही होता है ना, होता है ऐसा फितरत है। अहमद कूफी के हाथ में जैसी रसीद आई ना, वो खुशी से मर गए। मैं करीब हो रहा हूँ अपने इस्लाम, अब एक साइड अहमद कूफी खुशी से मर गए, मौला तो जा चुके थे। अब मौला अली घर पहुंचे। अब अहमद कूफी की बीवी ने अपने बेटे से कहा जाओ मौला के पास और जाके कहो आपका नौकर अहमद कूफी मर गया है और उसने वसीयत की थी कि उसकी तजहीज़ व तकमील मौला अली से कराना, मौला अली से कराना। उसके बाद बेटा पहुंचा मौला के पास, जाके बताया, मौला ने कहा जाओ मैं आ रहा। मौला पहुंचे, कफन दिया, गुस्ल दिया, मौला पहुंचे, गुस्ल दिया, कफन दिया, कब्र में लेटाया। अब ये जुमले किताब के नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। सोचिए क्या तसव्वुर होगा जब शाने हिलाकर अली खुद कह रहा है तेरा इमाम कौन है? अली है। लेकिन अगर नहीं पढ़े सीना पड़ जाए। मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम हिसाबी न किताबी, हम हिसाबी न किताबी, हमें क्या पता हिसाब किताब, खबर ना आते ना मुमकिन है, खबर ना आते। मोहसिन कहते हैं हम हिसाबी न किताबी, पर खबर है इतनी, पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं।
ادنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. تم سمجھتے ہو ہم مر گئے، تم سمجھتے ہو ہم مر گئے؟ نا 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 نا. محسن کہتا ہے ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں اور زندگی وار کے اس لیے پہنچے ہیں یہاں تک، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ ولی محسن میری لاحت میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا اچھا مولا نے لٹایا، ترتیب پڑی، مٹی ڈالی، دفنا دیا، باہر آ گیا. بہت جلدی لے گزر رہا ہوں. احمد کوفی دفنا دیا گیا، مولا باہر آ گیا، قبر بنا دی. مولا قبر پہ کھڑے تھے. احمد کوفی کا بیٹا، اور میرے جملے کا ویسے استقبال کرنا جتنا بڑا جملہ ہے. مجھے پتا آپ تھک گئے ہیں، مجھے تھک گئے، لیکن تھوڑی انرجی زیادہ لگا لے. کل آدھا روزہ کر لیں. تو اب جب خبر بن گئی نا، احمد کوفی کا بیٹا وہ قبر پر بیٹھا تھا. مولا سے کہا مولا ایک سوال ہے آپ سے، پوچھو. تو مولا آپ کس کے امام ہیں؟ مولا آپ کس کے امام ہیں؟ مولا نے کہا عالمین کا امام ہے، سب کا امام ہے، جہاں تک اس کا عالم ہے وہاں تک میری امامت ہے. اس نے کہا اچھا مولا کیا فرشتوں کے بھی امام ہیں؟ کیا ملائکہ کے بھی امام ہیں؟ مولا نے کہا ہاں بالکل. اس نے کہا اچھا مولا اگر آپ ملائکہ کے امام ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبر میں اس وقت میرے بابا سے ملائکہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں. جملے کا ویسے آپ جملہ تو آیا ہی نہیں ہے. میں نے جملہ تو کہا ہی نہیں ہے جو مجھے کہنا ہے. آج کی تقریر کا سب سے بڑا جملہ میں دینے جا رہا ہوں. دوستو اپنی توانائیوں کو برقرار رکھنا. مولا سے وہ کہتا ہے مولا ملائکہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا اے احمد کوفی کے بیٹے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ملائکہ کیا پوچھ رہے؟ مجھے بتا، تجھے بتاؤں یا دکھا؟ تجھے بتاؤں یا دکھاؤں؟ اس نے کہا مولا دیکھ سکتا ہوں. مولا نے کہا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. مولا نے کہا اب کھول. اب جو کھولی کیا دیکھا؟ قبر ہے، باپ کفن میں ہے، باپ کفن میں دیکھا. اس نے ایک بار کچھ دیر دیکھ کے اس نے مولا کو دیکھا. اب قبر کو دیکھتا ہے، مولا کو دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے، مولا کو دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے، مولا کو دیکھتا ہے. مولا نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا وہاں بھی آپ جب اس کا مرب کا نیزہ چلا تھا مولا نے کیا کہا تھا؟ تجھے کیا پتا نیزہ کہاں گیا؟ دیکھ وہاں پہ مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا ہے، وہ نیزہ سیدھا مگرمچھ کو جا کے لگ رہا ہے. تجھے کیا پتا کس وقت کہاں میں کس کی مدد کر رہا ہوں؟ اس نے کہا مولا وہاں بھی یہاں بھی. اچھا علامہ ہلی کا نام سنا ہے نا؟ بہت مشہور عالم علامہ ہلی، بڑے چاہیے
ظالم مجھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مومن کی قبر بند ہوتی ہے نا، علی پہ ایمان رکھنے والا سورہ منافقون والا ایمان نہیں، سورہ منافقون وہ ہے نا، ایسا چاہا کہ منافقون قالوا لم نشهد کہ میرے ابھی کی جو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں تجھ پہ ایمان لائن سے کہہ دے اللہ کو کیا بیوقوف بنا رہے ہو، اللہ یعلم نشهد، تو ہمیں بھی پتا ہے کہ تو ہمارا نبی ہے، جن سے کیا دراصل اس کی گواہی ہے جس لیے چھپا رہے ہیں. علامہ ہلی نے لکھا جب مومن کی خبر بند ہوتی ہے علامہ ہلی کہتے ہیں تو مولا آتے ہیں اور کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر منکر و نکیر آتے ہیں. اب منکر و نکیر تو ایسے آتے ہیں جیسے کسی کے گھر پر وہ جو فوجی کمانڈر آتے ہیں نا، چھاپا مارتے ہیں ایک دم سب توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. منکر و نکیر ایسے آتے ہیں کہتے ہیں آگے خبر میں من ربو کا. اب مولا بیٹھے ہوتے ہیں، مولا کہتے ہیں آرام سے ابھی گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اس کو پتا ہے رب اللہ رب ہے. آپ نے وہ نہیں کہا، میں تو جملہ مولا کہتے ہیں آرام سے، اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ رب ہے. مومن سے پہلے کہتے ہیں، مومن سے پہلے اگر بھول بھی جائے تو پتا چل جائے. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے من ربو کا، کون ہے تیرا رب. مولا کہتا ہے اس کو پتا ہے اللہ رب ہے. وہ کہتا ہے من نبی ہوگا. مولا کہتا ہے آرام سے نرمی سے، ابھی تو آیا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی. اچھا ایک جملہ کہو، جب وہ امتحان ہوتے ہیں نا تو وہ کچھ لوگ مدد کرنے آتے ہیں. وہ ٹیچر جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی جاننے والا ہو نا، بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا یہاں بھی پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ من نبی ہوگا. آرام سے، اس کو پتا ہے محمد رسول اللہ. جیسا کہتا ہے من کتاب ہوگا، بھائی تجھے کہا ہے نا آرام سے، اسے پتا ہے قرآن کتاب، اسے پتا ہے قرآن کتاب ہے. اب وہ کہتے ہیں مان اماموں کا. اب علی خاموش. اب علی خاموش. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اب علی خاموش. علامہ ہلی کہتے ہیں میں بھی تو دیکھوں جو ساری زندگی مجھ سے مانگتا رہا اس نے کتنا مجھے یاد رکھا. دیکھا آپ نے علی کا ملک، آسمانوں زمینوں ہر جگہ، ہر ایک علی کے صدقے، ہر چیز علی کے صدقے. نبوت علی کے صدقے، امامت علی کے صدقے، اسلام علی کے صدقے، قرآن علی کے صدقے. سب کچھ بچ گیا، علی کے بچے نہ بچ سکے. بس آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. شام سے زینب عالیہ آ گئی، بقیہ سے جناب زہرا آ گئی، کربلا سے حسین ابن علی آ گئے، سامرہ سے علی نقی آ گئے، خراسان سے رضا آ گئے. سب آ گئے. آج اس کو رونے آئے ہیں، آج اس کو رونے آئے، اس کا تابوت اٹھانے آئے ہیں، اس کا تابوت اٹھانے آئے علی کا، جس پہ سب نے اپنی جانیں نچھاور کر دی. عزاداروں سب کچھ بچ گیا، قرآن بھی بچ گیا، اسلام بھی بچ گیا، رسول اللہ کی دستار بھی بچ گئی. نہ بچا تو فاطمہ زہرا کا گھر نہ بچا. آپ نے ایسا کوئی خاندان دیکھا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا خاندان دیکھا ہے باپ کہیں ہے ماں کہیں؟ باپ کہیں ماں کہیں بیٹی
کسی کو کفن نہ ملا، کسی کا جنازہ نہ اٹھا. کسی کو کفن نہ ملا، کسی کا جنازہ نہ اٹھا. زیادہ اس سے سخت جملہ کہو، کبھی آپ نے اسلام کے کسی رہنما جو کہتے ہیں کسی کی بیٹی کی چادر اترتے ہوئے دیکھے؟ قیامت آ گئی آج کوفے میں ازاداروں. آپ نے 2 دن سے ماتم کیا ہے علی کا. آپ نے شب ضربت ماتم کیا، آپ نے شب ضربت پرسہ دیا، آپ نے کل ماتم کیا، آپ نے پرسہ دیا، لیکن ابھی تک علی کی بیٹیوں کے سر پہ باپ کا سایہ تھا. آج وہ سایہ اٹھ رہا ہے. آج وہ، اور ازاداروں جملہ کہوں اگر سمجھ گئے تو قبر کی رات تک رونے کے لیے کافی ہے. یہ پہلا اور آخری جنازہ ہے جو علی کے گھر سے اٹھا ہے. آپ بھی کوئی جنازہ اٹھ نہ سکتا. حسن کے جنازے پہ تیر، حسین کی لاش گھوڑوں سے پامال. کیسے پامال ہوئی سنو گے ازاداروں؟ ایسے پامال ہوئی ہے دائیں کے گھوڑے پائے جاتے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں جاتے تھے. حسین کی داہنی پسلیاں بائیں پسلیوں میں درست ہو گئی. ایسے کیا کرو، ایسے کرو جیسے زینب چاہتی ہے. آج زینب کو باپ کا پرسہ دینا ہے. ایسے ماتم کرو، ایسے ماتم کرو. آج علی رخصت ہو رہے ہیں، آج علی رخصت ہو رہے ہیں. سارے بچوں نے علی کو گھیر رکھا. سارے بچوں نے، علی کے 18 بیٹے اور بیٹیاں سب علی کے گرد بیٹھے ہوئے، سب علی کے گرد بیٹھے ہوئے. علی چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، کبھی حسن کا دیکھتے ہیں، کبھی حسین کا، کبھی اون کا، کبھی جعفر کا. سارے چہرے دیکھتے ہیں. ایک بار علی کہتے ہیں عباس کدھر ہے؟ عباس کدھر ہے؟ ام المؤمنین کہتی ہے، شہزادی ام المؤمنین کہتی ہے مولا جب سے ضربت لگی ہے عباس گلیوں میں پھر رہا ہے کہ میں زندہ بھی رہا باپ کے میرے ضربت لگ گئی. میں کہوں گا عباس ابھی تو 11 برس کا سن ہے، ابھی تو تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے. ارے حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوگا، خیمے چل جائیں گے. جزاک اللہ. ایسے ماتم کرو، ایسے ماتم کرو ازاداروں جیسے زینب چاہتی ہے. سارے بچے بیٹھے ہوئے. علی نے سب بچوں کو ایک ایک کر کے حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دینا شروع کیا. سب کو بلاتے رہتے ہیں، اور جعفر، محمد، عبداللہ سب میرے پاس آؤ. ایک ایک آتا تھا حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا. حسن کے ہاتھ میں ہاتھ جب سب کے دے چکے نا، علی کے پیروں میں قدموں میں بیٹھی ہوئی ام المؤمنین رونے لگی. ماتم کرو. تمہیں جناب زینب کی چادر کا واسطہ ہے، ماتم کرو. آج آئے گی نا ابھی زیادت علی کا تابوت آئے گا، لپٹ کے ایسے رونا جیسے زینب روئی تھی. جناب ام المؤمنین رونے لگی. علی نے کہا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ شہزادی ام المؤمنین کی آواز ہے مولا میں ہوں. مولا نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ ام المؤمنین کہتے مولا آپ نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں لیے، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی؟ میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. علی کہتے ہیں حسین کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. ازاداروں حسین آئے، عباس کو بلایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے علی کہتے ہیں عباس دیکھو یہ حسین نہیں محمد ہے، تم علی ہو. دیکھو حسین پہ کوئی برا وقت نہ آئے، حسین پہ کوئی برا وقت نہ آئے، حسین کے بچے پیاسے نہ رہے. ارے ہائے عباس تیری غربت.
علی نے سب کو بلانا شروع کیا، سب کو بلانا شروع کیا، سب بچوں کو، ایک ایک کر کے بچے آتے، ایک ایک بچے کر کے آتے، اور ہر بچہ آ کے علی سے عہد کرتا۔ علی کہتے ہیں وعدہ کرو جیسے میں نے دین بچایا ہے تم بھی بچاؤ گے۔ سارے بچے، کون بھی آئے، جعفر بھی آئے، سب بچے آ کے کہتے ہیں علی سے وعدہ کرتے مولا بابا آپ نے جیسے اپنا خون دیا ہے ہم بھی ایسے ہی خون دیں، ہم بھی۔ سب آ گئے، سب سے آخر میں سنو کہ عزادارو کون آیا؟ کربلا کا مسافر آیا۔ سب سے آخر میں غریب الوطن حسین آیا، سب سے آخر میں کربلا کا مسافر آیا۔ حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ کے بیٹھے، ہاتھ رکھا بابا کے ہاتھوں میں، بابا بابا میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرا دین بچاؤں گا، بابا بابا تو نے بڑی محنت کی ہے، بابا نانا نے بڑی محنت کی ہے، میں دین بچاؤں گا، لیکن بابا ایک وعدہ تو بھی کر، بابا ایک وعدہ تو بھی کر۔ علی نے کہا کیا وعدہ بیٹا؟ کہا حسین کہتے ہیں بابا تو بھی وعدہ کر جب میں دین بچاؤں گا تو دیکھنے ضرور آئے گا، تو دیکھنے ضرور آئے گا۔ علی کہتے ہیں ہاں میں آؤں گا۔ حسین کہتے ہیں بابا 28 رجب کو مدینہ چھوڑوں گا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، 28 رجب کو میں چھوڑوں گا، میں 9 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑوں گا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، میں 3 محرم کو کربلا پہنچوں گا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، 4 محرم کو پانی بند ہو جائے گا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، 7 محرم سے بچے پیاسے ہوں گے، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، صبح عاشور آئے گی میرا اکبر آزاد دے گا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، عباس کے بازو کٹیں گے، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، تیری مرضی ہے میں قاسم کے ٹکڑے چنوں گا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے، میرا سر کٹے گا نیزے پہ بلند ہوگا، تیری مرضی ہے تو آئے نہ آئے۔ علی اٹھ کے بیٹھ گئے، حسین سے کہتے ہیں حسین پھر میں کب آؤں؟ حسین کہتے ہیں جب میرا سر کٹ جائے زہرا کی بیٹیوں کی چادریں لٹے۔ دو جملے سننا سکتا بابا جب زہرا کی بیٹیوں کی چادریں لٹے تب ضرور آنا، دیکھنا تو صحیح امت نے کیا کیا ہے آپ کے باپ، دیکھنا تو صحیح، دیکھنا تو صحیح۔ عزادارو حسین رخصت ہوئے، پھر حسین نے کہا میری بیٹی زینب کو بلاؤ، بس بیٹی اور باپ کی جدائی سن لو زیادہ آ جائے۔ علی کہتے ہیں میری بیٹی زینب کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ۔ عزادارو جناب فضہ گئی، جا کے کہتی ہیں شہزادی زینب بابا بلا رہے ہیں، بابا بلا رہے ہیں۔ عزادارو زینب نے جو سنا نا، ایک بار کلثوم سے کہا کلثوم تو چلی جا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بابا سے آنکھیں ملا سکوں، ارے میں کیسے سامنے لاؤں؟ میں کہوں گا شہزادی زینب یہ تو بابا تھے، ابھی تو آپ کو ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے، ابھی تو یزید کے دربار میں جانا ہے۔ عزادارو زینب آئی آگے بیٹھ گئی، زینب آئی آگے بیٹھ گئی۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے سب سے کہا سب باہر چلے جاؤ، سب باہر چلے جاؤ، سب کو نکال دیا۔ اب علی اور زینب اکیلے رہ گئے اور اپنے آنکھوں میں منظر کشی کرنا۔ عزادارو اپنی آنکھوں میں جملہ کہتا جاؤں گا، آنکھیں بند کر کے سنتے جانا۔ عزادارو زینب سے کہا بیٹا میرے قریب آؤ، بیٹا میرے قریب آؤ۔ زینب علی کہتے نہیں بیٹا اور قریب آؤ، بیٹا اور قریب آؤ۔ زینب اور قریب آئی۔ علی کہتے زینب ذرا بازوؤں سے اپنے بازوؤں سے چادر ہٹاؤ۔ عزادارو زینب کہتی ہے بابا کیوں؟ کہا مجھے چومنے دے، بابا کیوں؟ مجھے چومنے دے۔ زینب کہتی ہے کیوں بابا؟ علی کہتے ہیں زینب ایک دن ہوگا یہ تیرے بازو ہوں گے، ان میں رسن ہوں گے، 18 علی کی بیٹی
ہمارے بعد علی بن خان، سانس لے لو، سانس لے لو، قیامت کے جملے ہیں علی، قیامت کے جملے ہیں زینب کے. ہاں علی کہتے ہیں زینب زینب ہمارے بعد علی بن کے رہنا. زینب کہتی کیوں بابا، کیوں بابا؟ کہا زینب دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ تیرے 18 بھائی نہیں بچے گا. کیا سن لیا، کیا سن رہے ہو؟ دو جملے ابھی زیادہ بات آئے گی. دو جملے ازاداروں زینب سے کہتے ہیں، زینب سے کہتے ہیں مولا کہتے ہیں زینب علی بن کے رہنا. زینب علی، زینب کہتی ہے اچھا بابا ٹھیک ہے تیری یہ مرضی ہے نا، تو اطمینان سے جا، تو اطمینان سے. تیرے 18 بیٹے جب خون میں نہا کر سو جائیں گے نا، تیرے 18 بیٹے خون میں نہا کر جب سو جائیں گے نا، میں علی بنوں گی. لیکن بابا تو وعدہ کر